میں نے وہاں دیکھا, آپ کو پتا ہے اس ٹائم جرمنی دنیا کی بیسٹ آٹو موبائل انڈسٹری جرمنی کے پاس, دنیا کی. آپ بہترین گاڑی کا نام لے, جرمن, مرسیڈیز, آڈی, بی ایم, پورش, جو بھی بہترین گاڑی ہے جرمنی کی. الیکٹرانک آئٹم جرمنی. وہاں میں مومنین کے پاس میں جاتا رہتا ہوں. میں نے ان سب سے کہا کہ میں نے مجھے آپ یہ بتائیں وہاں بھی یہی مسائل ہے؟ وہ ایک طبقہ یہ ہے, ایک طبقہ یہ ہے, یہی مسئلہ ہے, ہر جگہ یہی مسئلہ ہے ہم شیعت کا. ایک کو یہ نماز کے مسائل ہیں, ایک کو عزاداری کے مسائل ہیں, وہ اسی میں لگ رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہاں کیوں بھیجا, یہاں کیوں بھیجا؟ اس جگہ کیپٹل جگہ ہے, یہ دنیا کے اکنامیکل کیپٹلز ہیں, یہاں کیوں بھیجا آپ کو؟ آپ نے یہاں کوئی ایسی کمپنی بنائی کہ جو کل کو آپ امام زمانہ کو پیش کریں گے؟ یا آپ نے ملک جہاں جہاں سے آپ آتے آپ نے کچھ کیا؟ میں نے کہا کر کیا رہے پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ بھی وہی گجرات بنایا ہوا اور نارووال بنایا ہوا ہے. اتنی بڑی آپ کی سوسائٹی, آپ کی کمیونٹی, تشیع, انچولی کا نام لے پوری دنیا, اوہ انچولی میں مجلس پڑھے, کیا بات ہے مولانا صاحب. یعنی لوگوں کو نہیں پتا, کبھی پاکستان بھی نہیں آئے ہیں لیکن انچولی پتا ہے انہیں کیا ہے. اس اتنی بڑی کمیونٹی میں کتنی لائبریریاں ہیں, کتنے سپورٹس کمپلیکس ہیں کہ جو آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سپورٹس مین بن جائے, ان کے برین یہ گلی کوچوں پہ کونوں پہ بیٹھ کر نشے نہ کرے, کم از کم گیم کھیلے. کون بنائے گا؟ نبی اترے گا آسمان سے یا عمران خان کرے گا؟ آپ کریں گے, آپ کی کمیونٹی ہے یہ. آپ امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں گے؟ آپ کم از کم اپنی اس کمیونٹی کو تو منتظر بنا سکتے ہیں نا امام زمانہ کا, کہ دنیا میں مشہور ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں واقعا ہر گلی کوچا ایسا ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا ہے. بنا سکتے ہیں آپ, کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے, میرا اپنا مقصد کیا ہے, اور امام کون ہے کہ جو آئے گا جو انبیاء کے اوصاف رکھتا ہے. میں آگے آنے والے دنوں میں پڑھوں گا کہ امام کے پاس وہ سارے معجزات ہیں جو ہر نبی کے پاس تھے, ہر چیز ہے. میں روایت پڑھا تھا, امام جب اپنی فوج کو لے کر مکہ سے حرکت کریں گے تو آسمان سے ندا آئے گی, کیا کہ امام کے اصحابی جو امام کے ساتھ ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر مت چلے. کہا کیوں؟ کہا امام کے پاس وہ پتھر ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا, جس کا وزن ایک اونٹ کے برابر ہے. وہ جہاں پر بھی ہوگا امام اسے اشارہ کریں گے, اس سے ایک چشمے نکلیں گے جس سے پیاس بھی ختم ہو جائے گی, بھوک بھی ختم ہو جائے گی. یہ امام ہے. لیکن اس امام کو برین چاہیے, اس امام کو اسٹریٹجیکل پلانر چاہیے, آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے. اگر آپ بولتے ہیں جی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ مطلب میں نہیں پڑھتا آپ کے یہاں, بھائی میں کہیں اور پڑھوں جہاں جن کو یہ بات سمجھ میں آئے. مجھے امام زمانہ کو جواب دینا ہے, مجھے آپ کو جواب نہیں دینا, مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا. نہیں سمجھ میں آتا, میری ویڈیو لائیو, میری ویڈیو مجلسیں ہیں, یہ سن کر مجھے بلایا کریں کہ میں یہ پڑھتا ہوں. اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے مجھے نہیں بلائیں. مجھے آپ ابھی منع کر دیں, میں کل سے نہیں آؤں گا. مجھے شوق نہیں ہے مجلس پڑھنے کا, مجھے شوق ہے کہ میں ہر روز ایک قدم اپنے امام کے قریب ہو جاؤں. مجھے یہ شوق ہے, اور یہ امام نے میری آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچایا ہوا ہے. سمجھنے کی کوشش کر. وہ امام کہ جو کائنات کا سی او ہے. ابھی آپ چھوٹی سی کمپنی کے لیے جاب کرتے ہیں, نوکری ڈھونڈتے ہیں, میں وہاں بھی پڑھ کے آ رہا تھا ابھی, آپ کتنی محنت کرتے ہیں. کمپنی کہتی ہے 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے, 10 سال کا ایکسپیرینس چاہیے, یہ ایجوکیشن, یہ کورس. پھر کمپنی آپ کے 5-6 انٹرویو لیتی ہے, پھر آخر میں بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہے کہ نہیں ہے, تو وہ کیا کہتی ہے, یہ ذرا سینیریو ہے, اسٹریٹجی بنا کے دکھائیں. اب آپ بولیں میری ڈگریاں بھی ہیں, آپ سب کر لیں, جعلی ڈگریاں بنا لیں, جعلی لیٹر بنا لیں کہ یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے. وہ آج سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے کہ ابھی آپ اسٹریٹجی بنا کے دکھائیں, یہ سچویشن سینیریو کمپنی کا کریٹ ہوا ہے, اگر آتا ہوگا تو آپ بنا کے دیں گے.
چھوٹی سی کمپنی اتنے سخت مراحل سے گزار کر آپ کو ہائر کر رہی ہے، اور جو کائنات کی کمپنی جس کا انبیاء انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ایک آسمان پہ، حضرت ادریس دوسرے آسمان پہ، حضرت خضر اس دنیا کے اندر، کتنے لوگ قبر کے اندر کے اٹھائے جائیں گے، اور میری بی بی سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میری بیوی کہ جو اس جلے ہوئے دروازے کے انتقام کا انتظار کر رہی ہے، تو اس کمپنی میں داخلہ ایسے مل جائے گا؟ کیا کر رہا ہوں میں، کیا ہے میرے پاس کہ میں امام کو پیش کروں گا، کتنا میں محنت کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، انتظار صرف لفظی مقولہ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، انتظار یعنی وجود اس کا اظہار کرے کہ یہ انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے، تڑپتا ہے۔ ایسا ہے، یہ تڑپتے ہیں لوگ، جسے عشق ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اسی سمجھ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میں ایک نگاہ کر لوں۔